السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، مستقبل کی فکریں، پریشانیاں اور ان سے کیسے نمٹا جائے۔ وعلیکم السلام جی، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس توکل، اللہ پر بھروسہ اور سکون کے عنوان سے کچھ اہم نکات ہیں۔ ہاں، یہ نکات اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ پر کامل یقین، جسے ہم توکل کہتے ہیں، وہ کیسے حقیقی ذہنی سکون لا سکتا ہے۔ بالکل۔ خاص طور پر آج ہم سورۃ الطلاق کی ایک آیت نمبر 3 پر غور کریں گے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یعنی اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ جی، تو آج ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل میں، جیسے نوکری کا چھوٹ جانا ہو یا کوئی خاندانی مشکل، ہاں، ان میں کیسے رہنمائی اور وہ جو کہتے ہیں نا اطمینان، جی کیسے فراہم کر سکتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ آیت اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت طاقتور پیغام ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مستقبل کو لے کر دباؤ میں رہتے ہیں، غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں۔ یقیناً، اور ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اللہ کا کافی ہونا یہ صرف کوئی آخری نتیجے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھروسہ اسی وقت فوری طور پر ایک نفسیاتی راحت بھی دیتا ہے۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ تو کیا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھروسہ، یہ یقین پریشانی کے احساس کو، اس شدت کو کیسے کم کرتا ہے؟ جی بالکل، ذرائع کے مطابق جب دل توکل پر یعنی اللہ پر مکمل بھروسے پر مضبوطی سے قائم ہو جاتا ہے نا، تو انسان زندگی کی مشکلات اور وہ جو غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے اس کے بھور میں نہیں پھنستا۔ یہ سوچ کے منفی چکر، جسے آج کل لوگ اوور تھنکنگ کہتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ سوچنا، اس کو توڑنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اچھا۔ آپ مشکلات کو بس ناکامی نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں ایک بڑے الہی منصوبے کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس سے وہ جو گھبراہٹ ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، اس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ یقین کہ بھئی معاملات آخر کار اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ ذہن سے ایک بڑا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ سمجھنا واقعی بہت اہم ہے کہ اللہ کافی ہے۔ لیکن یہاں ایک عام سوال ذہن میں آتا ہے اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی، کہ کیا اس بھروسے کا، اس توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، کوشش کرنا چھوڑ دیں؟ ذرائع اس تعلق کو کیسے واضح کرتے ہیں، یعنی ہماری کوشش اور توکل کے درمیان؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور ذرائع اس پر بالکل واضح ہیں۔ توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ عمل چھوڑ دیں یا بس قسمت کے بھروسے بیٹھ جائیں، بلکہ ذرائع تو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دعا کریں، منصوبہ بندی کریں، اور جو بھی وسائل آپ کے پاس ہیں ان کے مطابق بھرپور کوشش کریں۔ اچھا۔ یہ توازن بہت اہم ہے۔ پہلے اپنی پوری کوشش کریں، وہ مشہور مثال ہے نا، پہلے اونٹ کو باندھیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ بالکل۔ ذرائع یہی واضح کرتے ہیں کہ یہ عمل دراصل کوشش کرنے کے بعد ایمان لانے کا نام ہے۔ تو یہ صرف امید لگا کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنا کام پوری طرح کرنے کے بعد نتائج اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ذرائع اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ جہاں آپ کی کوشش، آپ کی ہمت، آپ کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، وہاں اللہ آپ کا بوجھ اٹھا لے گا۔ یہ چیز بے پناہ، بے انتہا سکون دیتی ہے۔ یہ ہمیں اس ناقابل برداشت بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے کہ بھئی ہر چیز پر ہمارا ہی کنٹرول ہو۔ ہاں، یہ کنٹرول والی بات۔ جی، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے، اس کی نوکری چلی گئی ہے، تو ماخوذ یہ کہتا ہے کہ وہ نئی نوکری تلاش کرے، لوگوں سے ملے، رابطے کرے، اپنی سکلز بہتر کرے۔ یہ سارا عمل وہ کرے۔ جی، یہ اس کا عمل ہے، اور ساتھ ساتھ رزق اور صحیح موقع فراہم کرنے کے لیے اللہ پر توکل کرے۔ یہ بھروسہ ہے۔ اچھا۔ یہ رویہ جو ہے نا، یہ مایوسی اور گھبراہٹ کو بہت کم کر دیتا ہے۔ اور یہی بات شاید خاندانی مسائل پر بھی لاگو ہوتی ہوگی کہ آپ بات چیت کریں، مشورہ لیں، جو عملی اقدامات ہیں وہ کریں، یقیناً۔ لیکن دلوں کو جوڑنے اور حتمی حل کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بالکل بالکل، یہی توازن توکل کی اصل روح ہے۔ یہ ہمیں ذمہ داری سے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ جو نتائج کے بارے میں حد سے زیادہ فکر مندی ہوتی ہے نا، اس سے بچاتا ہے۔
ماخذات کے مطابق یہ طرز فکر نہ صرف ذہنی سکون لاتا ہے بلکہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے اندر لچک، ہمت وہ بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہ ہوا کہ منصوبہ بندی اور کوشش یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے، جی ہاں، لیکن حقیقی ذہنی سکون اور اطمینان وہ اللہ پر حتمی انحصار اور بھروسے ہی سے ملتا ہے۔ بالکل۔ بنیادی پیغام یہی ہے کہ اپنی استطاعت اپنی بساط کے مطابق بہترین کریں اور پھر نتائج اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جیسا کہ آیت میں ہے اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ صحیح۔ تو سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں غور کرنے کے لیے جی ضرور۔ کہ اپنی روزمرہ کی جد و جہد میں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، اپنی کوششوں اور اللہ پر بھروسے کے درمیان شعوری طور پر جان بوجھ کر یہ توازن قائم کرنے کا علم، یہ ہمارے چیلنجز سے نمٹنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ اس پر سوچنا یقیناً بہت مفید ہو سکتا ہے۔